پیپلز پارٹی کے پیش نظر کچھ تو ایسا ہوگا کہ وہ ابھی تک دامن بچا رہی ہے اور کیبنٹ میں بھی نہیں آ رہی, اور بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بلاول کو شیروانی پہنانے کے چکر میں اور شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کے چکر میں. پھر ابھی 26 دسمبر کو پیپلز پارٹی کچھ فیصلہ بھی کرنے جا رہی ہے جس کا اعلان 27 دسمبر کو ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہے یا نہیں. تو پیپلز پارٹی کچھ تو سوچ کے اپنا دامن بچا رہے ہیں نا, چلنا تو ہے, ساتھ چلنا ہے, ایبسولوٹلی چلنا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ مگر اس پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دھمکیاں تو دینی پڑتی ہیں نا. اچھا ٹھیک, کچھ تھوڑا بہت کان کھینچنا پڑتا ہے, کان کھینچنا, دھمکی دینا, رس جانا, مناؤ آ کے ہمیں, یہ سارا گیم چلتی ہے پالیٹکس میں. تو یہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر یہ ہے کہ آبویسلی پریشر اب ہے شہباز صاحب کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرو یار. اچھا اب پرابلم وہاں کیا آ رہی ہے, ان کی جو اکوموڈیشن ہے وہ بیسکلی دو قسم کی اکوموڈیشن وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ پنجاب میں چاہتے ہیں اکوموڈیشن, وہ مریم نہیں مان رہی. اب مریم شہباز کی بات بھی نہیں مان رہی. اچھا ہاں, مریم کو پروٹیکشن ہے میاں بڑے میاں دی. ٹھیک, مریم نے کہا میں نے تو ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن چلانی ہے, میں نے سفارشیں نہیں لینی, میں نے یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی. ہاں اچھا, وہ ان کا ایک ماڈل ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, پڑھی لکھی لڑکی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ از اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس, کچھ عوام کے لیے کچھ کیا جائے, ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ لونز اینڈ میکنگ منی اینڈ رائٹنگ آف لونز اینڈ سو آن. تو وہ اب ایک مگر اینڈ سو شی از ناٹ گیونگ الاؤنگ سفارش. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارے علاقے ہیں, ہم نے ووٹ لینا ہے وہاں, ہمیں وہاں کرنا پڑے گا جو نارملی سیاستدان کرتے ہیں. تھانے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, 4 پیسے بنانا بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے آن پروجیکٹس. دس از پارٹ آف دا پالیٹکس آف. تو وہ نہیں ہو رہی, تو دے ویری اپسیٹ اوور دیٹ کہ ہماری بات بالکل ہی نہیں سنی جا رہی. تو وہ ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں ایتھے کی پہ ہے. اچھا فیڈرل گورنمنٹ جانا, وہ ووٹ تو نہیں بننے نا, وہاں تو گالی پڑ رہی ہے. ووٹ تو پڑنے ہیں گراؤنڈ پہ, ہمیں گراؤنڈ پہ چاہیے, اور وہ بھی پنجاب میں. ہاں تو وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو چاہیے کہ بڑے میاں صاحب کو کہیں کہ مریم کو سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی آپ کنسیشن کریں. پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹ ریکوائرز پی 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 سپورٹ, وہ اسپیشلی کیونکہ پی 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 ایک دو ایشوز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, اس کے اوپر بھی وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اچھا سو تھوڑا سا پی 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 کو بھی نرم کرنا ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پی 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 سندھ کے نیشنلسٹ ایشوز کے اوپر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, کمپرومائز نہیں کرے گی, کبھی نہیں کرے گی, جو مرضی کر لیں آپ. اچھا, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی آ جائے, جی جو مرضی کر لیں. وہ زرداری صاحب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے خوش کرنا ہے, وہ ادھر خوش کر دیتے ہیں, ادھر خوش کر دیتے ہیں, یہاں اڑ جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ دیٹس دا وے اٹ از. اوکے ٹھیک ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی نا, جب یہ عمران خان کی چھٹی ہوئی, تو اب میں آپ کو ایک سمجھیں آپ ایک آنکھوں دیکھا حال, ایز اے رنگ سائڈ سیٹ تھی میری. تو میاں صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, زرداری صاحب کہہ رہے تھے نہیں گورنمنٹ لو. ہاں یہ بعد میں بتایا گیا کہ زرداری صاحب نے مجبور کیا تھا. تو میں رنگ سائڈ سیٹ تھی, مجھے سن رہا تھا ساری باتیں. اچھا, میری چڑیا. اوکے, ہاں میں تو نہیں, میری چڑیا, یا کبھی کبھی میں اپنی چڑیا بن جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب AIMF کا پروگرام جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑی نفرت ہوگی, کیسے چلائیں گے ہم, یہ ذمہ داری ہمیں نہیں لینی چاہیے. تو زرداری صاحب نے آگے سے جواب دیا, نہیں میرے پاس فارمولہ ہے, کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس فارمولہ ہے, آپ فکر نہ کریں میاں صاحب, ہم چلا لیں گے سارے مل کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس فارمولہ ہے اکانومی کو چلانے کا. کیا بات ہے. زرداری صاحب کو کیڑا فارمولہ سے چلاڑ تھا, بس انہوں نے نون اگے لا کے فارمولہ ہی سے اگے لگن گے, پتر نو فارم منسٹر بناتا, اور بعد جناب آپ پریزیڈنٹ بن گئے, اور ان کی چاہیے ایک کیمیکل فارمولہ سی جڑا انہوں نے چلایا, ماسٹر فارمولہ. بہرحال آپ نے ہمارا فارمولہ تو آسان کر دیا کہ دسمبر میں کم از کم کچھ نہیں ہونے جا رہا. مولانا کے تحفظات دی جائیں گے کہ تھوڑی بہت لچک دکھا کے 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے, اور پیپلز پارٹی بھی کوئی بڑا اعلان دسمبر کے اینڈ پہ محترمہ ابھی بھی شہید کی برسی کے موقع پر نہیں کرنے جا رہی. مطالبات کچھ مان لیے جائیں گے, کچھ منوا لیے جائیں گے, اسی طرح سیاست کا کھیل چلتا رہے گا. لیکن ایک تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان, سول نافرمانی کی تحریک. اس کا کیا بنے گا بریک کے بعد.
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, سول نافرمانی کی تحریک کال اپنی جگہ برقرار ہے اور یوم شہداء کل پاکستان تحریک انصاف منانے جا رہی ہے. 15 دسمبر 2024 دوپہر 1 بجے حیات آباد پشاور میں اس کا اعلان کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے شرائط نہیں رکھی, ہم نے مطالبات رکھے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو مطالبات تھے وہ شرائط کیسے فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیں, پہلے تو کنڈیشنز رکھی تھی نا, پری کنڈیشنز کہ بات کرنی ہے تو یہ 2 چیزیں پہلے کنسیڈ کریں, پھر اگلی باتیں بعد میں ہوں گی. تو ادھر سے جواب یہ آیا تھا کہ مذاکرات جب کرتے ہیں تو کنڈیشنز نہیں رکھتے. کنڈیشنز تو فیصلہ ہوتا ہے مذاکرات کے ذریعے کہ آگے کیا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ آپ پہلے کنسیڈ کریں پھر اگلی بات بعد میں کریں گے. تو میرا خیال ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ کنڈیشنل اپروچ جو تھی وہ تو نہیں چل رہی, تو اس لیے اب اپنا بیانیہ بدل دیا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیمانڈز رکھیں گے. ہاں جی, ہمارے مطالبات ہیں, ہم نے شرائط نہیں رکھی. تو مطالبات تو ڈسکس ہوتے ہیں نا جی, مذاکرات ہوتے ہیں تو ڈسکس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, مذاکرات ہوں گے تو مطالبات جو ہے نا وہ بھی ڈسکس ہوں گے, مگر کنڈیشنز تو ڈسکس ہی نہیں ہوتی نا. یہ فرق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر چینج کر لیا پی ٹی آئی نے تو حکومت آ جائے گی مذاکرات کے لیے. اچھا, اب یہ ہے کہ چینج تو کر لیا, مگر بات یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں. آج کل تو یہ پرابلم چل رہا ہے نا کہ بیرسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہے, خان صاحب اور بشرا بیگم وہ آن بورڈ ہیں کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن بالکل 180 ڈگری ٹرن کر کے جو حال ہی میں ایک پھر اسپیچ وہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہوں اگلی بار ایسی بندوقہ لے کے آؤں گے. اچھا, تو یہ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتے ہیں, دوسری طرف عمران خان کو خوش کرتے ہیں. ایک اسپیچ کے اندر اسٹیبلشمنٹ تھے سافٹ اور دوسری طرف عمران خان کے بیسس کے اوپر ہارڈ. تو یہ دس از پارٹ آف دا پالیٹکس. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ساری گیم چل رہی ہے نا اس وقت کہ جی مذاکرات اور کنڈیشنل اور یہ وہ سارا, یہ بھی وہی ہے. اب اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے نا کہ خان صاحب نے کافی سخت زبان کی استعمال کی. یہ بیرسٹر صاحب وغیرہ کے آگے تسی تو جا کے لیٹ گئے ہو, تو میں تو کیا سی لڑو, تسی لیٹ گئے ہو جا کے. تو ان کو چلو میں کوئی لفظ استعمال کروں گا تو آپ بیپ لگا دیں گے, دیا ان کو چلو, مگر ایکچولی وہ لفظ دوسرا ہی ہے جو دیا ہے ان کو. اچھا, تو بہرحال اب یہ آگے ہیں, اب یہ جناب ہو, اب پھر آ کے انہوں نے سافٹ. تو بات یہ ہے کہ ادھر سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اسی تو گل ہی نہیں کرنی, انہوں نے اسی کی گل کرنی. ادھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گل ہونی چاہیے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے بھی دو چل رہے ہیں. یہ دس از ڈیلیبریٹ. یہ سیاستدان کوئی چیز دروازہ کوئی بند نہیں کرتے. اچھا, کبھی کھڑکی کھولتے ہیں, کبھی کھڑکی بند کر دیتے ہیں, کبھی دروازہ کھولتے ہیں, کبھی دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہ دس از پالیٹکس. اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے اپنے آپشنز رکھنے کے لیے, تاکہ کھسل نہ ہو, کہیں سے تو کھسل جائیں, کبھی چیز کے اوپر اڑنا ہو تو وہاں اڑ جائیں, کبھی بیک ٹریک کرنا ہو, یو ٹرن کرنی ہو تو کوئی نہ کوئی سہارا تو ہونا چاہیے. سو دس از واٹس گوئنگ آن. تو یہ اس وقت کمزور ہیں. پی ٹی آئی از ان اے ویک وکٹ. گورنمنٹ از فیلنگ اسٹرانگ آفٹر دس. اب تو ویکنس کے اوپر پھر آپ کیا کریں گے؟ جو پہلا یو ٹرن تو ہو ہی گیا نا فرام کنڈیشنز ٹو ڈیمانڈس. دوسرا یہ کہ اب بات کس سے کریں گے؟ بات اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے تو ان کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے. جو بات کرنے والا ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا محسن نقوی. اچھا, ہمیں لگا شہباز شریف صاحب سے ہوگی. شہباز شریف صاحب سے کوئی بات نہیں ہونی. ہاں, شہباز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ. میں کہ جی محسن صاحب تسی اپنا کرو, جو کہو گے اسی کر لیں گے, تسی جا کرو. محسن صاحب پیچھو پوچھتے رہے کی کرنا ہوگا, یہ انج کرنا, وہ اس طرح کر دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی وقت لگے گا. لیکن کل سے پہلے کچھ کرنا ہوگا سیٹھی صاحب. میرا خیال ہے وہ پوسٹ پون کر دیں گے سول ڈس اوبیڈینس, اور ایکسکیوز دے دیں گے کہ یہ شہداء کا دن ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, وغیرہ وغیرہ کر کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے اس کو پھر اگلی کال دیں گے. اچھا, اور میرا خیال ہے کوئی چھوٹی موٹی کچھ کہ یہ کر لیں, وہ کر لیں وغیرہ. But I don't think they will be serious about this. Because civil disobedience چلنا نہیں ہے. اس کے لیے کنڈیشنز نہیں پریویل کر رہی. کمزوری اتنی ہے ان کی پارٹی کے اندر کہ سول ڈسوبیڈینس کیسے کریں گے. تو اس لیے چھوٹی موٹی سول ڈسوبیڈینس تو ہو جاتی ہے نا, یہ بائیکاٹ یہ کر دو, وہ کر دو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی میجر, اینڈ آئی تھنک دے ول بیک ٹریک. اوکے, یہ مشورہ بھی محمود اچکزئی صاحب نے دے دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی اگر مذاکرات ہوتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں, 4 months only.
स्नैप इलेक्शन मार्च 2026 की बात हो रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मुतालबात रखने जा रही है कि ये हुकूमत हटे अगर इन दिनों में मुज़ाकरात की कोई बात आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जो पीटीआई की क़यादत मुज़ाकरात करेगी वो जाके अप्रूवल तो इमरान खान साहब से ही लेगी ना, तो और ये इधर जो है ये अप्रूवल एस्टेब्लिशमेंट से लेंगे जी, वो तो हाँ मोहसिन साहब तो डायरेक्ट है ना, तो नहीं, और फिर भी मोहसिन साहब भी कोई फैसला नहीं करेंगे, वो भी पहली रिपोर्ट तो शहबाज शरीफ साहब को बताएंगे ना, ताकि वो ऑन बोर्ड हों। फिर दोनों जाके कहेंगे जी उन दसों की करना है। अच्छा। तो अब ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस पीटीआई ना क्रिएट कर सकी तो कोई प्रेशर नहीं होगा ऑन द एस्टेब्लिशमेंट कि जो स्टेटस को है उसको चेंज किया जाए। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर पीटीआई कोई प्रेशर माउंट कर सकती है, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, वो भी वाइल्ड कार्ड है ना इस वक्त। सब समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी कोई बयान आया, अभी कोई आया, ट्वीट आया या बयान आया। अब सवाल ये है, इट्स नॉट जस्ट अ ट्वीट और बयान, इट्स के डोनाल्ड ट्रंप फॉलो अप क्या करेगा और क्या वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मगर वो है तो सही हवा में घूम रहा वो सवाल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई, जब तक पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी, वो उनके जो डिमांड्स भी है ना उसको भी कोई कंसिडर नहीं करेगा। बट लेट्स अस्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अच्छा, कि गोइंग फॉरवर्ड अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन मुल्कों की तरफ से ये आ जाए कि यार वो इलेक्शन की तरफ जाए आप। अब इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, एक साल और जो चाहिए आपको, वो 26 की बात हो रही है जी, मार्च 2026। अच्छा, तो अब ये बताएं, जेन्युइन इलेक्शन जो है तो 5 साल के बाद होनी थी, वो कब होनी थी? 2029। ठीक, 29 में। तो ये अब कह रहे हैं 26 में जी। वो अगर आगे से आपको जवाब मिलता है कि 28 में कर लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर 1 साल गुजर जाएगा लड़ाई झगड़े होते हुए। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना। ठीक है, तो आप 26 में, तो आप 25 ख़त्म हो जाएगा तो 25 में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे कि जी 26 में होनी है या 29 में होनी है, या तो फिर वो 26 के वाले 27 पे आ जाएंगे, वो 28 पे आ जाएंगे। अच्छा, फिर साल गुजर जाएगा, फिर वो कहेंगे चलो करा लेने, वो 28 तो सर पे आ गया हाँ। और 27 और 28 के दरमियान कहीं हासिया खेड़िया टाइम गुजर जाएगा। तो वो जो है गेम भी चलानी है। इन द मीन वाइल प्रेशर ये होगा कि आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट की बालादस्ती करें, वहाँ आके सारी डिस्कशन करें। ये जो सारी, उसके ऊपर डिमांड होगा काउंटर कि इमरान खान को पार्लियामेंट में लाना है हमने, तो पहले उनको जेल से निकाला है, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इलेक्शन लड़के वो जीतेंगे, फिर वो पार्लियामेंट में आएंगे, फिर अगली इलेक्शन वहाँ बैठ कर निगोशिएट करेंगे और फिर अगली इलेक्शन होगी। और हम जब तक पार्लियामेंट में बैठ के खान साहब एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इधर से ये कहेंगे कि यार वो तैयार है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का मतलब है आपने तस्लीम कर लिया इस हुकूमत की लेजिटिमेसी। एग्जैक्टली। तो दोनों तरफ से बातें चलेंगी और ये बातें चलती हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब को यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा सिर्फ एक ही और रास्ता है और वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। या तो ये है कि किसी किस्म की, अब मैं लफ्ज़ भी आजकल तो मुश्किल है ये बातें करना, बीप शीप लग जाती है, कोई ऐसे हालात हो जाएं जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए टू होल्ड द इलेक्शन, या ऐसे हालात हो जाएं कि पीटीआई मजबूर हो जाए टू एक्सेप्ट व्हाट द इस्टेब्लिशमेंट, ये खान साहब accepts what the establishment is saying. अच्छा। अब वो I can't say कैसे हालात हैं, बिकॉज वो तो मैं समझता हूँ डिस्कस करना भी बड़ा मुश्किल है। प्राइवेटली वन कैन डिस्कस इट बट नॉट पब्लिकली। क्या 5 साल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी इनिशिएटिव से बदल सकता है? कोई इनविटेशन आ जाए या कोई ट्वीट आ जाए, 5 साल पलट जाए? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नज़र नहीं आता कोई डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, क्या चाहिए? You never know about the ये हो सकता है वो कहें जी कि इजराइल को एक्सेप्ट कर ले। वो देखे ना डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने जा रहा है जी, ये एक नया मौजू है, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते तो हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, इस पे सस्पेंस रखें, अभी ब्रेक से आ जाए।